ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 21ویں حدیث اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کور کریں گے. یہ حدیث ابو عمر یا ابو عمرہ دو کنیتیں یہاں پہ شک کے ساتھ مروی ہیں. سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. عن ابی عمر وقیل، ابی عمرہ تھا یعنی ابی عمر یا پھر ابی عمرہ رضی اللہ، یعنی دو کنیتیں ہیں. سفیان بن عبداللہ الثقفی، ان کی دو کنیت یعنی دو شک ہے آیا کہ ان کی کنیت ابو عمر یا پھر ابو عمرہ ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو کہ اپنے اصل نام کے ساتھ مشہور ہوتا ہے تو اس کی کنیت جو ہے وہ اس کو بھلا دیا جاتا ہے اور اس کی کنیت اتنی یاد نہیں رہتی ہے لوگوں میں. اور اسی طرح جو شخص کنیت کے ساتھ مشہور ہوتا ہے اس کا اصل نام جو ہے وہ لوگوں میں اتنا مشہور نہیں ہوتا. اسی لیے یہاں پہ دیکھیں کنیت میں شک آ گیا، کیونکہ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصل نام کے ساتھ مشہور تھے، اپنی کنیت کے ساتھ اتنا مشہور نہیں تھے. تبھی یہاں پہ ایک راوی کو شک ہوا کہ آیا کہ ان کی کنیت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، یا رسول اللہ میرے لیے اسلام میں ایک بات کہہ دیجئے، لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ میں اس کے بعد آپ کے علاوہ کسی سے نہ پوچھوں. یعنی اتنی کوئی جامع نصیحت ہو، یعنی بڑا مطالبہ ہی ہے. اور مطالبہ بھی کس سے؟ جس شخص کو جوامع الکلم دیے گئے ہیں، یعنی جس کو ایسے کلمات دیے گئے ہیں کہ جن میں معانی بہت سارے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بڑی مختصر کیا کرتے تھے اور ان میں معانی بہت سارے ہوتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو احادیث کی شروحات اور ایکسپلینیشنز ہیں اس پہ اہل علم نے والیومز اور والیومز لکھے ہیں. یعنی اب چھوٹی سے چھوٹی کتاب کی بھی دیکھیں گے تو بڑی بڑی شرح، یعنی ایک ایک حدیث کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ کئی صفحات پر، بلکہ ایک ایک کتاب ایک ایک حدیث پر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ الفاظ مختصر فرمائیں لیکن ان کے معنی بہت زیادہ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبہ کیا وہ کیا؟ اتنی جامع نصیحت ہو کہ اس کے بعد آپ کے علاوہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی بالکل میرے لیے کافی ہو جائے. اب ظاہر سی بات وہ نصیحت بھی کون کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہ نصیحت کتنی امپورٹنٹ ہوگی، یعنی گویا کہ یہ نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یہ ہمارے لیے بھی ایکولی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی اس صحابی کے لیے امپورٹنٹ ہے جنہوں نے سوال کیا. یعنی یا رسول اللہ، گویا کہ اگر آپ کے لیے میرے لیے اگر کوئی ایک اصول ہو جس پر میں نے ڈٹے جانا ہے، جس پر میں نے اس کو پکڑ کے رکھ لینا ہے، دانتوں سے چبا لینا ہے اس کو اور دانتوں سے پکڑ لینا ہے، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، وہ کیا ایک ایسی چیز ہوگی؟ وہ یہ ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ڈٹ جا. اللہ پر ایمان لایا، یعنی اللہ پر ایمان لانا ظاہر سی بات ہے توحید ہے، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات ہے. اور اسی طرح اللہ پر ایمان لانا دیگر ارکان پر ایمان لانا جو کہ ہم نے حدیث جبریل میں پڑھا ہے. یعنی جتنے بھی ایمانیات ہیں سب کے سب شامل ہیں اللہ پر ایمان کے. تو اللہ پر جو شخص ایمان لاتا ہے لازماً ایمان بالملائکہ بھی ہوگا، ایمان بالکتب بھی ہوگا، ایمان بالتقدیر بھی ہوگا، ایمان بالرسل بھی ہوگا. یہ سب ایمانیات فالو کریں گی. یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتا تو گویا ایک کانٹرڈکشن ہے، ایک تضاد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بار بار ان کی کانٹرڈکشن اور تناقض اور تضاد کو یاد کروایا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، رسولوں پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن قرآن کو نہیں مانتے تھے. موسیٰ کو مانتے تھے علیہ السلام، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے نہیں مانتے تھے جیسے ماننا چاہیے. تو گویا یہ کیا مسئلہ ہے کہ اللہ کو مان رہے ہو لیکن اللہ کی دیگر ایمانیات پر نہیں مان رہے؟ یہ تو کانٹرڈکشن ہے. یعنی بعض کتاب پر ایمان لانا، بعض پر نہیں لانا. اس لیے جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہو وہ یوم آخرت پر ایمان نہ لائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ تمام ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے. تو کتنی جامع آمنت باللہ میں کتنی تمام ایمانیات اور توحید اور عقائد کو سمیٹ دیا. اگرچہ اس میں طوالت بہت ہے لیکن آمنت باللہ کو اگر ہم کھولیں تو اس میں بہت یعنی پورا عقیدہ آ جاتا ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ بھائی یہ جتنی بڑی بڑی عقیدے کی کتابیں ہیں، یہ جو کتاب التوحید ہے، شرح عقیدہ واسطیہ ہے، اس کی شروعات ہیں، یہ جو عقیدہ طحاویہ ہے، اور بھی دیگر اور کتابیں ہیں عقائد کی،
قواعد المصلح ہے اور بھی دیگر جو کتابیں، اگر آپ کہیں کہ ان تمام کتابوں کو ایک جملے میں بند کر دیں تو کیا ہے وہ جملہ؟ آمنتو باللہ، آمنتو باللہ، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا تمام عقائد کے مسائل کو، تمام ایمانیات کو 2 الفاظ میں سمیٹ دیا. اتنا یہ ایک معجزہ ہے. اور آپ یقین مانیں یہی آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایمان باللہ سے جڑی ہوئی ہے. یعنی تمام ایمانیات، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، تمام ایمانیات کی گراؤنڈنگ جو ہوئی ہے، جو بنیاد ہے، وہ ایمان باللہ ہے. تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم مستقم، پھر ڈٹ جا. اچھا، اب دین کیا ہے؟ دین 2 چیزوں کا نام ہے، عقیدہ اور عمل. عقیدہ اور عمل. جو انسان عقیدہ اپنائے گا اس کے مطابق عمل کرے گا، یہی ہے. تو عقیدے کو تو آمنتو باللہ میں سمیٹ دیا. عمل کو یعنی یا رسول اللہ گویا کہ ٹھیک ہے آمنتو باللہ، میں یہ عقیدہ میں نے اپنے آپ سے باندھ لیا، یعنی اب میں اسی پر رہوں گا. اب میں عمل کیسے کروں گا اس کے مطابق؟ ثم مستقم، ڈٹ جا. یعنی جو بھی اعمال ہے اس میں ڈٹ جا. جو بھی اعمال ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، ڈٹ جا. کیونکہ اصل چیز ہے کنسسٹنسی ہے. الذین هم فی صلاتہم دائمون، کہ وہ لوگ جو نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. ہمیشگی، یہ ہمیشگی مطلوب ہے، کنسسٹنسی مطلوب ہے. ایسا نہیں کہ بس فجر کا موڈ نہیں ہو رہا تو نہیں پڑھی، ظہر کا موڈ ہوا تو چلو وہ پڑھ لی، مغرب کا نہیں ہو رہا نہیں پڑھی، عشاء کا بھی نہیں ہو رہا تھکے ہوئے ہیں چھوڑ دو، فجر میں پڑھ لیں گے، عشاء بھی نہیں. کنسسٹنسی چاہیے، ہمیشگی چاہیے. ثم مستقم، ڈٹ جانا. یہ استقامت ہے کیا؟ استقامت یہ ہے کہ جب ایک عمل اپنا لیا نا، اب اس پر کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، مستقیم ہو گئے. قرآن میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا. اب دیکھیں یہ آیت حدیث کی کتنے موافق ہے. اسی لیے امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر کہ میں نے کوئی بھی حدیث ایسی نہیں پائی یا کوئی بھی آیت ایسی نہیں پائی کہ میں نے اس کے موافق حدیث دیکھی ہو. یعنی جو بھی میں نے آیت دیکھی ہے، جو آیت جس معنی پر دلالت کر رہی ہے، وہ حدیث اس کی کہیں نہ کہیں مجھے مل جاتی ہے. اب جیسے کہ دیکھیں یہ حدیث ہے اور آیت کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. یعنی آمنتو باللہ کو قرآن میں کیا گیا؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی اب وہ ڈٹ گئے، اب وہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان میں ان کا رب اللہ ہوتا ہے، باقی دنوں میں ان کا رب اللہ نہیں ہوتا. ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا رب اللہ ہوتا ہے اور باقی جو ہے وہ ان کا اپنے ملکوں میں ان کا رب جو ہے وہ درہم اور دینار اور پیسہ ہو جاتا ہے. نہیں، ڈٹ جاتے ہیں وہ. اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا، اب ہر چیز میں، ہر مسئلے میں قال اللہ و قال رسول مقدم ہوگا. ہر بات میں میرا رب کی یہاں پہ کیا چاہت. یعنی کہیں بھی آپ دیکھیں گے وہ جس مسئلے میں بھی الجھے ہوئے ہوں گے، جو بھی پلان کریں گے، جو بھی اسٹریٹجی ڈیوائز کریں گے، جو بھی ایکشن پلان کریں گے، جو بھی ویژن قائم کریں گے، سب سے پہلا اس کا سوال یہ نہیں ہوگا کہ میں کیا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے مجھ سے، میرے رب کی کہاں پہ خوشی ہے، بس وہ میں کروں گا. ربنا اللہ ثم استقم تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس پر جو ہے وہ ملائکہ نازل ہوں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ غم نہ کر اور خوف بھی نہ کر. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت ہو تم پر اس جنت کی جو تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں. تو گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. تم نے اللہ کو رب مانا تھا اور تم ڈٹ گئے تھے، بڑی محنت کی تھی، بس. اسی لیے سورہ ہود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ استقامت جو ہے نا بڑا ایک مشکل امر ہے. الا ماشاء اللہ، کہ دین پر ڈٹ جانا، دین پر جمے رہنا. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن اپ اینڈ ڈاؤن اتنا نہ آئے
کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر میں اترا ہے. ایمان ہائی اور لو ہوتا ہے، لیکن یہ ہائی لو جو ہے یہ پازیٹیو ایکسس میں چلنا چاہیے، یہ نیگیٹو ایکسس میں نہیں آنا چاہیے. یعنی اتنا ہائی اینڈ لو نہ ہو کہ یہ گراف جو ہے وہ نیگیٹو ایکسس میں آ کے پھر پازیٹیو میں جا رہا ہے پھر نیگیٹو میں جا رہا ہے. نہیں، نیگیٹو سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کے ایمانیات میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں کہ کسی وقت زیادہ ایمان ہوتا ہے، کسی وقت کم ہوتا ہے، لیکن اتنا کم نہیں ہوتا کہ اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آتا ہے، اللہ سے بغاوت کرنے پر اتر آتا ہے، اللہ سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے دین سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہیں، یہ گراف یہاں تک نہیں جانا چاہیے. یہ ریڈ لائن ہے. ایمان اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. جیسے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو بکر نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو حنظلہ؟ حنظلہ منافق؟ تو حنظلہ کہتے ہیں کہ ہاں میں منافق ہو گیا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اپنی فیملی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، تو وہ والی کیفیت اور وہ والی ایمان کی فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی، وہ اسپریچول فیلنگ نہیں آتی اندر سے جو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کے فیل کرتے ہیں. تو ابو بکر کہتے ہیں یہ تو میرے ساتھ بھی ایشو ہے، تو میں بھی منافق ہو گیا. چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا اے یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا ماجرا ہے؟ تو وہی بات دہرائی کہ یہ مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان کی کیفیت ایسے ہی برقرار ہے جیسے کہ تم میری مجلس میں ہوتے ہو تو ملائکہ اتر کے تم سے مصافحہ کریں گے، یعنی تم کوئی بڑی پہنچی ہوئی چیز ہو گئے، یعنی تم گویا کہ ملائکہ کے لیول پہ آ گئے یا جن کا ایمان کنسسٹنٹ رہتا ہے. نہیں، لیکن ساعتن و ساعتن ہے حنظلہ، اس کا بھی وقت ہے اس کا بھی وقت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از اپروونگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر رہے ہیں یا اقرار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مانتے ہیں، ہوتا بھی ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے، ایسا ہوتا ہے نیچرلی ہے کہ ایک انسان کے ایمان میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، لیکن اپ اینڈ ڈاؤن میں نے وہی بتایا کہ اتنا ڈاؤن نہ ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں میں اتر آئے. کبھی زیادہ نمازیں پڑھنے کا موڈ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی زیادہ ایموشنل ہونے کا موڈ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ سے دل لگی کرنے کا زیادہ موڈ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اتنا موڈ نہیں ہو رہا ہوتا، کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن تھکاوٹ اتنی نہیں ہوتی کہ انسان کہے نہیں یار آج میں فجر نہیں پڑھتا، آج میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں. تو یہ گراف وہی بتا رہا ہوں نیگیٹو میں نہ آ جائے. تو استقامت جو ہے ڈٹے رہنا، یعنی اس گراف کو پازیٹیو سائڈ پہ رکھنا، یعنی اپ اینڈ ڈاؤن جو ہو صرف پازیٹیو سائڈ پہ ہو، یہ ہے استقامت. یہ ہے استقامت. استقامت یہ نہیں ہے کہ ایمان ایک ہی لیول کا برقرار رہے، نہیں نہیں، لوگ یہی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی. تو استقامت کیا ہے؟ اپ اینڈ ڈاؤن، اپ اینڈ ڈاؤن، یعنی ایمان میں اپ اینڈ ڈاؤن، ایمان کے بعد معاصیت، ایمان کے بعد گناہ، یہ اس طرح اتنا لمبا گراف جو ہے یہ استقامت نہیں ہے. استقامت یعنی پازیٹیو ایکسس میں فلکچویشن آف ایمان، دس از استقامت، ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈس اوبیئنگ اللہ، یہاں تک کہ یعنی حتیٰ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہے. تو استقامت بہرحال یہ مشکل امر ہے، اور خصوصاً جب فتنے ظاہر ہوں گے اور قیامت کا وقت قریب ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر جمے رہنا گویا کہ گرم کوئلے کو جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے برابر ہوگا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو پھینک دینا، پکڑ کے رکھنا، صبر کرنا، بی پیشنٹ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. استقامت یعنی استقامت اتنا مشکل امر ہے. تو استقامت مشکل امر ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کنسسٹنٹلی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صبح شام ہر نماز میں، ہر رکعت میں، فرض ہے، رکن ہے نماز. سورہ فاتحہ ایک نماز کا رکن ہے، ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے. تو ہر رکعت میں اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. یعنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا میں ہدایت کا بھی سوال ہے اور ہدایت پر استقامت کا بھی سوال ہے، ہدایت پر جمے رہنے کا بھی سوال ہے. تو استقامت مشکل ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اللہ تیری محتاج ہے، تو استقامت دے، تو ہمیں چلاتا رہے، ہم چلتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہدایت طلب کرتا رہے کنسسٹنٹلی، اور نماز میں جب اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے تو اس معنی کو بھی ذہن میں رکھے اور غور و فکر کرے. سورہ ہود کا بتا رہا تھا کہ سورہ ہود میں جو آیت آئی ہے کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہے کہ استقامت اختیار کرو جس طرح کے تمہیں حکم دیا ہے.
کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح سے تمہیں حکم ہے اس طرح سے ڈٹے رہنا دین پر. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل علم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو حدیث فرمایا کرتے تھے کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اس میں جو یہ آیت ہے نا، استقامت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ تم نے مستقیم رہنا، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، اس آیت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا. یعنی ایک دین پر ڈٹے رہنا ایک مشکل امر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد، اور واجب بھی، فرض بھی ہے. مشکل ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہیں کرتا، اس کے لیے تو ناممکن ہے. بلکہ جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، ہر لمحے جہاں گرنے لگتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے، جہاں ایمان لو فیل ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا ذکر کر کے پھر قریب ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا دور ہونے لگتا ہے، پھر نماز میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دل لگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، پھر قریب ہوتا ہے، پھر تھوڑا دنیا میں آتا ہے، گند و غبار لگتا ہے، تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے، پھر واپس آتا ہے. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اس گراف کو جو ہے وہ پازیٹیو ایکسس میں ہی مینٹین رکھے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا تو وہ کرتا ہی رہتا ہے، اس کو شعور نہیں ہوتا کہ میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کر رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم میں عموماً 3 دعائیں شامل ہیں. ایک یہ کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا، دوسرا یہ کہ اللہ اس سیدھا راستہ دکھانے کے بعد اس پر عمل کی توفیق بھی دے. توفیق بھی چاہیے، یعنی صرف راستہ دکھلانا مطلوب نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو سیدھا راستہ معلوم ہوتا ہے، ابلیس کو اسلام پتہ ہے کہ برحق ہے، لیکن کیا وہ عمل پیرا ہے؟ نہیں. تو سیدھا راستہ بھی دکھا، عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اور پھر عمل استقامت کے ساتھ اس پر مجھے جما دے. اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ اس ہدایت میں مزید بڑھا دے. وزدنا ہدن، یعنی ہمیں ہدایت میں مزید بھی بڑھا دے. تو یہ اہدنا الصراط المستقیم میں 4-5 دعائیں جو ہیں وہ یہ انسان اپنے ذہن میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دل سے اخلاص کے ساتھ دعا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کبھی بھی اس راستے سے نہیں ہٹائیں گے، ایز لانگ ایز وہ اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.